اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، بلکہ اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جس کسی نے بھی برائی کی کمائی کی، بلی من کسب سیئۃ، بلکہ اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی برائی کی کمائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے غلط قسم کے گمان باندھ رکھے تھے یہودیوں نے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے دل میں گمان باندھ رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کا یہ گمان غلط تھا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن، گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، ہم آگ میں ڈالے جائیں گے، پھر اس کے بعد آگ سے باہر نکال لیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَہْدًا، آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا؟ خدا سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَہْدَهُ، کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے۔ یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جسے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے تم سے کوئی عہد اور وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا اور تم ضرور جنت میں جاؤ گے، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہو اور ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ فرما رہے ہیں بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ من کسب سیئۃ، جس کسی نے برائی کمائی، جس کسی نے بھی برائی کمائی، کسب کہتے ہیں کمائی کو، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، گناہ سے پیچھا نہیں چھوٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی لوگ ہیں۔ کوئی بھی جو گناہ کرے گا اسے جہنم میں جانا ہے اگر اس نے اپنے گناہ سے پیچھا نہیں چھڑوایا ہے، اور یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جو بغیر توبہ کے مر گیا وہ کوئی بھی ہو، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس کسی جو کوئی ایمان لایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے جس نے،
جو ایمان لے آیا اور اس نے اعمال صالحہ کیے، تو یہ جنتی لوگ ہیں، اولئک اصحاب الجنہ۔ جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہہ لیا، کسی نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، بلکہ جنت میں جانے کا ضابطہ اور جہنم میں جانے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی گناہ کماتا ہے اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو آدمی بھی ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ خالی یہاں نہیں بلکہ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ خیال کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ چند دن ہمارے گناہوں کی سزا دے کر ہمیں جہنم سے نکال لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ ان کا محض خیال ہے، ان کا محض گمان ہے جو انہوں نے اپنے آپ باندھ رکھا ہے۔ خدا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آج مسلمانوں نے بھی یہ خیال جما رکھا ہے، مسلمان بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں ہم چلے جائیں گے، گناہوں کی سزا ملے گی، جتنی بھی ملے گی اول تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ خیال باندھ رکھا ہے کہ اول تو شفاعت کرنے والے سفارش کرا لیں گے، ہماری جانے ہی نہیں دیں گے جہنم میں، پہلے ہی گناہ بخشوا دیں گے، اللہ سے معافی منگوا لیں گے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ خیال باندھ رکھا ہے، اور اگر کوئی جہنم میں گیا بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائے گا، گناہوں کی سزا پائے گا اور باہر آ جائے گا، لہذا جو چاہے سو کیے جاؤ۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج لوگوں نے اس غلط گمان کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور سفارش کرنے والے ہمارے موجود ہیں، شفاعت کرنے والے موجود ہیں، حضور سفارش کر دیں گے، اولیاء اللہ سفارش کر دیں گے، حافظ سفارش کر دیں گے، اور بس ہم بخشے بخشائے ہو جائیں گے۔ یہ خیال مسلمانوں نے باندھ رکھا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے بھائی، یہ سراسر غلط خیال ہے جو باندھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جس آدمی کے پاس ایمان نہیں اس کی کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں، مشرک کی شفاعت نہیں ہے اور مشرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے، کافر کی کوئی شفاعت نہیں ہے اور کافر کی کوئی مغفرت نہیں۔ ایمان ضروری ہے، اور ایمان کائے کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ایمان کائے کو کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو آج مسلمان کہہ رہے ہیں انہیں یہی معلوم نہیں کہ مومن کہتے کس کو ہیں، اور ایمان ہے کس چیز کا نام؟ اللہ کے اوپر سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے، ایک اللہ کے اوپر یقین ہو، اور اللہ کے علاوہ تمام کا انکار ہو، لا الہ الا اللہ، یہیں سے کلمہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب کا انکار ہو، انکار لازم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا اقرار ہو، اللہ پر یقین ہو۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر یقین کامل ہونے کا، اور اللہ کے غیر کا مکمل انکار ہونے کا۔ اس میں ایک چیز قبول کرنی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اور ایک کا انکار کرنا پڑتا ہے اللہ کے غیر کو۔ کسی نے اگر اللہ کے غیر کا انکار نہیں کیا ہے تو بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایمانیات جتنی بھی ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، ان کی سچائی پر۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بس زبان سے کہہ دیا کہ ہمیں ایمان لے آئے رسول پر؟ نہیں، ان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ یہ خدا کے رسول ہیں اور ان کے ہر حکم کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے،
اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہوتا ہے. فرشتوں پر ایمان، اللہ کی وہ معصوم مخلوق کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اس کائنات میں موجود ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے، اس کائنات کے پورے نظام کو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے. یہ سب ایمان کا جز ہے. لوگوں کو کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا پڑتا ہے. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ خالی زبان سے کہہ دینا نہیں، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو حکم ہم کو دیا ہے اس کو ہم پورا کریں گے، قبول کریں گے. آخرت پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے. آخرت پر ایمان لازمی اور ضروری ہے. بغیر آخرت کے ایمان کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قیامت کا دن آئے گا، وہ قیامت کا دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب لے لے گا. کسی نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سامنے آ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو ایک ایک گناہ کی سزا دے دے گا. وہاں پر کوئی آدمی اپنے گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا اگر اللہ سزا دینا چاہے. اور ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے ایمان میں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے. تقدیر، لوگ کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لے آیا، پھر تقدیر کی بحثوں میں الجھتے ہیں. تقدیر اللہ کے پاس محفوظ ہے. کوئی تقدیر کو جان نہیں سکتا، کوئی تقدیر کو معلوم نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی تقدیر کا جاننے والا اللہ ہے، اسی کو پتہ ہے. اور تقدیر اسی طریقے کے ساتھ ہمیں ماننی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے خیر مقدر کی ہے اور جو اللہ نے ہمارے لیے شر مقدر کیا ہے وہ ہونا ہے، اس کو کوئی ہونے سے روک نہیں سکتا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور مرنے کے بعد ایمان لانا ہوتا ہے کہ ایک اور زندگی ہمیں ملنی ہے. والبعث بعد الموت. ہمیں مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہونا ہوتا ہے. تو ایمان ان ساری چیزوں کا نام ہے جس کی تفصیلات ہیں، جس کو سمجھنا پڑتا ہے. پہلے ایمانیات کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور پھر اس علم پر ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اب کتنے لوگوں کو بھائی معلوم ہے ایمان کا معاملہ؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اول تو اجزاء ایمان ہی پتہ نہیں کہ کتنے ہیں، ان کی تفصیلات پتہ نہیں، پھر یقین ان کے اوپر نہیں، اور پھر اپنے آپ کو مومن کہتے رہتے ہیں. اور نجات کے لیے ایمان لازمی ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان لازمی ہے. اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عامل الصالحات، عمل صالح بھی لازمی ہے. صرف ایمان لے آئے اور کوئی عمل صالح نہیں کیا تو بھی جنت میں جانے کے راستے بند ہیں. جنت میں جانے کے لیے عمل صالح بھی شرط ہے، ورنہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے پورا، جس میں احکامات ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، انہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت اور دعوت میں گزاری ہے، محنت کی ہے. اگر خالی کچھ باتیں گھر پہ بیٹھ کے مان لینے سے جنت میں چلے جاتے تو انہیں سب کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کیوں آئے ہیں؟ کتابیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ دنیا میں خیر اور شر کے مارکے کیوں گرم ہوئے ہیں؟ کیوں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں؟ کیوں اولیاء کرام نے، علماء کرام نے یہ محنتیں کی ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ عمل میں آئیں. اور اگر عمل کو الگ رکھ دیں کہ جو چاہے سو کرتے رہو جنت میں چلے جاؤ گے، جھوٹ بولو، چوریاں کرو، سود کھاؤ، لوگوں کو دھوکے دو، بے ایمانیاں کرو، لوگوں کو دکھ پہنچاؤ اور جنت میں چلے جاؤ گے، جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے بھائی. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر بدعملی اور گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن نامہ اعمال لے کر پہنچیں کہ پروردگار ہم ایسی صاف ستھری زندگی گزار کر آئے ہیں کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں، تب اللہ تعالیٰ داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک اسکول میں اجازت نہیں ملتی، آدمی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہو تو کوئی بھی اسکول میں داخلہ نہیں دیتا، منع کر دیتے ہیں اس کے مینیجر صاحب، اس کے پرنسپل صاحب کہ بھئی اس کا آدمی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، ہم اسے اسکول میں نہیں داخل کریں گے، ماحول خراب کر دے گا۔ تو جس آدمی کا کیریکٹر صحیح نہ ہو، اللہ اس کو جنت میں کیسے گھسا لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ۔ ایمان لازمی ہے اور عمل صالح لازمی ہے، گندے عمل سے آدمی دور ہو یہ لازمی ہے، تو یہ جنت میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اب بھائی آپ خود سوچئے گا، قرآن جو بات ہمارے سامنے کہہ رہا ہے اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ ہم جنت کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یوں ہم سینہ ٹھوک کے یہودیوں کی طرح سے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری ہے۔ جنت ہماری نہیں ہے، جنت ایمان والوں کی ہے اور جنت عمل صالح کرنے والوں کی ہے۔ نام رکھنے سے خالی یہودی، نام رکھنے سے نصارہ، نام رکھنے سے مسلمان جنت میں نہیں گھسنے والا ہے کوئی آدمی، بلکہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا جو بھی ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی، آگے آ رہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو آدمی ایمان والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جو بھی جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، وہ جائے گا جنت۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہم نے غلط اپنے بارے میں اندازے باندھ رکھے ہیں، گمان باندھ رکھے ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان والا بنائے اور عمل صالح والا بنائے۔ اللہ نے فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ آگ نہیں چھوئے گی ہم کو مگر چند دن۔ یہودیوں نے کہا آگ نہیں چھوئے گی ہم کو مگر چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے کہیے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے اوپر ایسی تہمت باندھ رہے ہو کہ جو تم جانتے نہیں، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، بلکہ جس کسی نے بھی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ اور گناہوں نے گھیر لیا کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کیے مر گیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنم والے لوگ، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم صلی وسلم کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔